اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ. ہماری بات چل رہی ہے کہ جب اشیاء یا کوئی نجس چیز کنویں میں گر جائے تو کتنا پانی نکالا جائے گا. ہم پہنچ رہے ہیں کہ کل سنور اور کلب و شبہی. جیسے شبہی یعنی مثلا ہرن یا بندر وغیرہ. اب کہہ رہے ہیں ولے بول رجول، اور انسان کا اگر پیشاب گر جائے کنویں میں، وَبِنَزْحِ عَشَرَةٍ لِلْأَزْرَةِ، اور 10 ڈول نکالیں گے جب سوکھا پائخانہ گر جائے. لِلْأَزْرَةِ الْجَامِدَةِ یعنی سوکھا پائخانہ گر جائے. وَقَلِيلُ الدَّمِ، قلیل الدم یعنی تھوڑا سا خون گر جائے کنویں میں کسی پاک چیز کا، یعنی دمائے ثلاثہ نہیں، کوئی اور خون زبا کا کہ تھوڑا خون گر جائے. کا دم الطیر، جیسے پرندے کا خون گر جائے. والرعاف الیسیر، رعاف الیسیر یعنی نقصیر. نقصیر جانتے ہو؟ جو ناک سے خون آتا ہے. اس میں ناک سے خون آ گیا تھوڑا سا، تھوڑا زیادہ نہیں، تھوڑا آ گیا، وہ گر گیا تو اس سے کتنا نکالیں گے. وَبِنَزْحِ عَشْرَةٍ لِلْأَزْرَةِ الْجَامِدَةِ، اور 10 ڈول نکالیں گے عذرائے جامدہ یعنی سوکھا پائخانے کے لیے. جی وَقَلِيلُ الدَّمِ، اور تھوڑے خون کے لیے. تھوڑا خون جیسے کَدَمِ الطَّیْر، جیسے پرندے کا خون. وَالرُّعَافِ الْيَسِيرِ، یا نقصیر کا خون یعنی وہ خون جو ناک سے آ جاتا ہے. وَالْمَرْوِيُّ دِلَاءٌ يَسِيرًا، اور مروی یہ ہے کہ تھوڑے سے ڈول نکال دیے جائیں. روایات میں کیا آیا؟ یہ آیا ہے کہ تھوڑا سا کچھ ڈول نکال دیے جائیں. صحیح، کچھ ڈول نکال دیے جائیں. تو علماء نے اس کو یعنی 10 کہا. بنزع عشرہ للعذرہ الجامدہ، عذرۃ الجامدہ یعنی 10 ڈول جب پائخانہ سوکھا پائخانہ گر جائے یا تھوڑا خون گر جائے یا ناک کا خون نقصیر والا گر جائے. والمروی دلاؤ یسیرا، مروی کیا ہے؟ یہ ہے وہ یعنی تھوڑا سا نکالنا ہے، کچھ ڈول نکالنے ہیں. ظاہر ہے 10 کون سا بھی بہت زیادہ ہیں، وہ بھی تھوڑے میں شمار ہو سکتے ہیں. علماء نے احتیاطاً. وَبِنَزْحِ سَبْعٍ، اور 7 ڈول نکالے جائیں گے. لِمَوْتِ الطَّیْرِ وَالْفَارَّةِ، 7 ڈول نکالیں گے جب پرندہ مر جائے کنویں میں یا چوہا مر جائے. کتنے ڈول؟ 7 ڈول. بالکل پرندہ ہے کبا. تم سمجھ رہو کہ وہ چوپایا ہے؟ پرندہ ہی ہے. جی. وَلِبَوْلِ لِمَوْتِ الطَّیْرِ وَالْفَارَّةِ اِذَا تَفَسَّخَتْ، جب وہ پھٹ جائے، جب وہ گر جائے اور مر جائے اور پھٹ جائے اور اس کا اجزاء جو ہیں وہ پھیل جائیں، اس کے اجزاء کنویں کے پانی میں پھیل جائیں. اذا تفسخت، جب وہ اجزاء اس کے پھیل جائیں. صحیح. وَلِبَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ، جی کہہ رہے ہیں کہ اس بچے کا پیشاب الَّذِي لَمْ يَبْلُغ، کہ جو بالغ نہیں ہوا. وَلِاغْتِسَالِ الْجُنُوبِ، اور مجرم کے پانی کا پانی غسل کا پانی. وَلِوُقُوعِ الْكَلْبِ وَخُرُوجِهِ حَيًّا، اور کتا گر جائے اور زندہ نکل جائے. جی تو کتنے نکالیں گے؟ وَبِنَزْحِ سَبْعٍ، 7 ڈول نکالے جائیں گے. لِمَوْتِ الطَّیْرِ وَالْفَارَّةِ، پرندے کی موت اور چوہے کی موت پر، جب وہ پھٹ جائے اور پھیل جائے. اور بچے کے پیشاب کے لیے جو بالغ نہیں ہوا. وَلِاغْتِسَالِ الْجُنُوبِ، اور مجرم کے غسل کے پانی. وَلِوُقُوعِ الْكَلْبِ وَخُرُوجِهِ حَيًّا، اور جب کتا اس پر گر جائے اور زندہ نکل جائے. وَبِنَزْحِ خَمْسَ لِزَرْقِ، کس کے لیے؟ لِزَرْقِ الدَّجَاجِ، اور
لزرق الدجاج الجلال، اور 5 ڈول نکالیں گے جب وہ مرغی بیٹ کر دے کہ جو فضلہ خور ہے. جلال یعنی فضلہ خور. فضلہ خور گندگی کھانے نجاست، جو نجاست کھانے والے مرغیاں ہیں، اگر وہ گر جائیں، وہ ان کا گر جائے، وہ فضلہ گر جائے، بیٹ گر جائے تو 5 ڈول نکالے جائیں گے. واہ. اور جلال سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ مرغی کہ جو اکثر و بیشتر فضلہ کھاتی ہے، گندگی کھاتی ہے، 1-2 مرتبہ کھانے سے نہیں، یعنی جس نے اپنا عادت بنا لی ہو اور وہ اسے مستقل کھاتی ہے. تو ایسی مرغی اگر بیٹ کر دے تو یہ آپ کو انجام دینا ہوگا. 5 ڈول نکالیں گے. وَبِالنَّزْهِ ثَلَاثَ لِمَوْتِ الْحَيَّةِ وَالْفَارَّةِ، اور 3 ڈول نکالیں گے. آغائے محمد راغب صاحب، اب آپ کا سوال آ گیا. وَبِالنَّزْهِ ثَلَاثَ لِمَوْتِ الْحَيَّةِ وَالْفَارَّةِ، اور 3 ڈول نکالیں گے جب سانپ مر جائے اور چوہا مر جائے. وَبِالنَّزْهِ دَلْوٍ لِمَوْتِ الْعُصْفُورِ وَشِبْهِهِ، اور 1 ڈول نکالیں گے جب چڑیا مر جائے، وَشِبْهِهِ، اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں، چڑیا جیسی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ان کے مرنے پر کیا کریں گے؟ 1 ڈول نکالیں گے. کہہ رہے ہیں کہ وَلِبَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ وَالْاِغْتِسَالِ الْجُنُوبِ، یہ ہو گیا نا. یعنی اغتسال الجنوب سے کیا سمجھے؟ یعنی مجنب کے غسل کا پانی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں منی نہ لگی ہوئی ہو، پانی میں منی نہ ہو، یعنی صرف جسم کا پانی ہے، نہ کہ جو ہے وہ منی اس میں چلی گئی تو پھر حکم وہی آئے گا جو حکم آپ پڑھ چکے ہیں. صحیح جی. اب آئیے وَبِالنَّزْهِ دَلْوٍ لِمَوْتِ الْعُصْفُورِ وَشِبْهِهِ، اور 1 ڈول نکالا جائے گا چڑیا کے مرنے پر. وَشِبْهِهِ، اور جو چڑیا جیسے بلبل ہے اور جیسے چھوٹی چھوٹی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پرندے ہوتے ہیں، ان سب کے مرنے پر. وَلِبَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَغْتَسِلْ بِالطَّعَامِ، اور ایسے بچے کے پیشاب پر کہ جس کی غذا کھانا نہیں ہے، روٹی نہیں کھاتا، چاول نہیں کھاتا، بلکہ دودھ پیتا ہے اپنی ماں کا. تو اگر ایسے بچے کا پیشاب چلا جائے تو کیا ہے؟ 1 ڈول. وَفِي مَاءِ الْمَطْرِ وَفِيهِ الْبَوْلُ، اور وہ بارش کا پانی جس میں پیشاب ملا ہوا ہو. وَالْعَذْرَةِ، اور پیخانہ. وَخُرْءُ الْكَلْبِ، کلاب اور کتوں کی. بھلے فی ماء المطر وفی البول، اور بارش کے پانی میں جب پیشاب ہو، عذرا ہو، خُرْءُ الْكَلْبِ ہو، 30 دلوان، تو پھر کتنے؟ 30 ڈول. وَالدَّلْوُ الَّتِي يُنْزَوْ بِهَا مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِاسْتِعْمَالِهَا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ڈول کتنا بڑا ہونا چاہیے، ڈول کتنا ہونا چاہیے؟ تو کہہ رہے ہیں جس ڈول سے پانی کھینچا جا رہا ہے کنویں کا، مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِاسْتِعْمَالِهَا، ایسا ڈول ہو کہ جو عادتاً استعمال ہوتا ہو، عام طور سے وہ استعمال ہوتا ہو. یہ نہیں کہ بہت چھوٹا لے آئے، یہ نہیں کہ بھائی بہت بڑا لے آئے، نہیں، بلکہ وہی ڈول ہو جو عام طور سے استعمال ہوتا ہے. فروع ثلاثہ. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی عبارت میں یا لفظ میں معنی کے اعتبار سے یا ترجمے کے اعتبار سے کوئی بات نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو اسے آپ بعد میں معلوم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج یہ پر اکتفا کرتے ہیں، اور باقی انشاءاللہ کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.